العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ایضاً من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 68 69 70 71 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مناجید کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون وَأَوْحَا ڈال دی رب کا آپ کے رب نے الی النحل شہد کی مکھی کے دل میں ان اتخذی کہ وہ بنائے من الجبال پہاڑوں میں بیوتا اپنے گھر ومن الشجر درختوں پر اپنے گھر بنائے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور چھپروں میں، ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنائے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اے شہد کی مکھی تو جو ہے اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں پر اور چھپروں میں جہاں انسان رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم کلی پھر رس چوس من کل الثمرات تمام پھلوں کے فصلوں کی پس چلتی رہا کر سبل ربک ذللا راہوں پر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ تو یخرج من بطونہا نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب مختلف الوانہ اس کے پیٹ سے ایک شربت مختلف رنگوں والا فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں شہد کی اہمیت بیان کی گئی، شہد کیسے نکلتا ہے؟ رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ عربی میں وحی کے طور میں وحی نبی کو آتی ہے، لیکن مکھی کو الہام کیا، اے مکھی تو گھر بنا اپنے پہاڑوں میں، درختوں پر اور ایسی جگہ بنا گھروں میں جہاں چھپرے ہوں، تو گھر بنا آسانی سے۔ پھر کرنا کیا ہے تجھے کہ تو رس چوس، تو جا فروٹ پر بیٹھ اس کا رس چوس لے، درخت پر بیٹھ پھول پر بیٹھ اس کا رس چوس لے، سب کا رس چوس کر میں نے تیری راہوں کو آسان کر دیا ہے۔ اب وہ جاتی ہے، کبھی کسی درخت پر بیٹھتی ہے، کبھی کہاں فروٹ پر بیٹھتی ہے، کبھی کہیں بیٹھتی ہے۔ رب نے شہد دو مکھیاں ہیں، لیکن شہد کی مکھی کے لیے سختی سے منع فرمائے، اس کو کبھی مارنا نہیں، جلانا نہیں۔ عام مکھی اس کو مارنے کا حکم ہے، وہ نجس ہے، لیکن اس مکھی کے لیے یہ ہے اس کو مارنا نہیں ہے، جلانا نہیں ہے، کیونکہ رب نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ دو چیزوں کے لیے رب نے لفظ شفا استعمال کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن شفا ہے یا پھر شہد شفا ہے؟ لفظ شفا قرآن کے لیے استعمال ہوا اور شہد کے لیے استعمال ہوا۔ کہا کہ جب تمہیں کوئی بیماری ہو جائے تو شہد استعمال ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست لگے ہیں، آپ نے فرمایا جا شہد پلا۔
پھر آیا یا رسول اللہ اس کو تو اور زیادہ دست ہو گئے، موشن زیادہ ہو گئے، آپ نے کہا جا دوبارہ پلا۔ پھر آیا رسول اللہ اور زیادہ ہو گئے، کہا جا اور پلا۔ جب پلایا تو بند ہو گئے، کہا تیرے بھائی کا معدہ جھوٹ بولتا تھا، اب صحیح ہو گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے آپ کیا کرتے تھے، کہا جب کوئی پھوڑا پھنسی ہو جاتی تو اس میں بھی آپ شہد لگاتے تھے، ختم ہو جائے گا۔ کسی کو آنکھ کی تکلیف ہو شہد ڈالو، آنکھ کی تکلیف سے ہو جائے۔ ایک صحابی پیغام بھیجا، رسول اللہ مجھے بخار ہے شدت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کپی رکھی تھی، اس میں ڈال کے کہا جاؤ شہد پلا دو اس کو، شہد پلا صحیح ہو گیا، کیونکہ شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور پھر یہ نشانی ہے کس کے؟ عقل والوں کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہد کی مکھی کو کبھی نہ مارو، منع فرمایا۔ مینڈک کو کبھی نہ مارو، منع فرمایا۔ ہدہد کو نہ مارو، منع فرمایا۔ ان کے لیے منع فرمایا گیا، ان جانوروں کو نہ مارا کرو۔ اور حدیث میں شہد کی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک الگ باب ہے شہد کے بارے میں، وہ گزر چکا آپ سنتے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر جان قبض کرے گا تمہاری، ومنکم، تم میں سے بعد، من یرد الی الارض ارذل العمر، جنہیں لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ جانے بعد جان لینے کے کچھ، تاکہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد، ان اللہ علیم قدیر، کچھ بے شک اللہ ہر چیز پر جاننے والا قادر ہے۔ اب اس میں ارذل العمر سے مراد یہ ہے زیادہ عمر۔ ایک ارذل العمر یہ ہوتی ہے کہ عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا ذہنی توازن ختم ہو جاتا ہے، اس کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے بھی پناہ مانگتے تھے یا اللہ ارذل العمر سے بچا، کیوں ارذل العمر جب ہو جاتی ہے تو یا تو وہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے یا وہ بچے والی حرکتیں کرتا ہے۔ میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے، نیکی کرتا ہے لیکن گناہ کا نہیں لکھا جاتا، اور جب بالغ ہو جاتا ہے اللہ اس پر 2 فرشتے مقرر کرتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے۔ کہا جب اس کے اوپر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ 3 بیماریوں سے بچاتا ہے، اس کو جذام سے، برس سے اس کو بچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب عمر کی 50 سال ہو جاتی ہے اللہ اس کی نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ جب عمر کی 60 سال ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کہا جس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے اللہ کے فرشتوں میں اس کی عزت ہو جاتی ہے، اور جو 90 سال ہو جاتی ہے ارذل العمر، کہا کہ اب پناہ ارذل العمر سے مانگو۔ کچھ عمر رسیدہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دانا ہو جاتے ہیں، عقل والے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہے وہ آ کر ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو خدمت فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ تو ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے، لیکن بات مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے فرمایا پناہ مانگا کرو ارذل العمر سے، ارذل العمر سے، کہا اللہ بچائے ارذل العمر سے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا